السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ محترم سامعین اعظام و ناظرین کرام، آج تراویح کی نماز میں سورۃ المومنون کی تلاوت کی گئی ہے، اور تفسیر کے لیے میں نے سورۃ المومنون سے چند آیتیں منتخب کی ہیں۔ ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ المومنون کی تقریباً 11 آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ یہ سورۃ المومنون کی جو 11 آیتیں ہیں، یہ آیتیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک کامیاب اور جنتی مومن کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ دنیا میں کامیابی اور کامرانی کے الگ الگ معیار ہیں۔ جو انسان جس شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے وہ اس اعتبار سے کامیاب اور ناکام ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم نے سورہ آل عمران میں بتلایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ کہا کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اور کہا دنیاوی زندگی ایک دھوکے کا سودا ہے۔ سورۃ المومنون جو تلاوت کی گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کے بیچ کے دور میں نازل ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ یا اس سورت کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالی نے مکہ والوں کو یہ پیغام دیا کہ مومنین کئی قسم کے ہیں۔ کچھ وہ لوگ تھے جو ایمان لائے تھے لیکن اپنے گھر والوں کے ڈر کی وجہ سے چھپ چھپ کر رہتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمان لائے تھے لیکن سرداروں اور رئیسوں سے چھپ کر کے ان کے سامنے وہ اپنا کفر ظاہر کرتے تھے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے تھے تب وہ اپنا ایمان یا اپنا اسلام ظاہر کرتے تھے۔ بہت سارے مومنین ایسے بھی تھے جو اسلام تو لائے تھے، اسلام لانے کے ساتھ ساتھ بہت سارے کاموں میں وہ ملوث تھے جو ان کی عادات میں شامل تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المومنون کے اندر ابتدائی جو 11 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، ان 11 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مومن کے 8 اوصاف بیان کیے کہ مومن کون کون ہے یا کامیاب مومن کون ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ قد افلح المومنون، تحقیق کی ایمان لانے والے لوگ کامیاب ہو گئے۔ کامیابی کا جو سب سے پہلا زینہ ہے وہ ایمان ہے۔ بغیر ایمان کے کوئی شخص رات دن نمازیں پڑھتا رہے،
اس کی نماز کسی کام کی نہیں۔ بہت سارے آپ غیر مسلموں کو دیکھیں گے کہ وہ ڈونیٹ کرنے میں، صدقہ کرنے میں بہت آگے ہیں، مسلمانوں سے بہت آگے ہیں، لیکن ان کا جو صدقہ ہے، وہ جو ڈونیٹ کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کرنے کا جو بھی بدلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا میں دے دے گا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ کوئی شخص حج بھی کر لے اور اگر وہ مومن نہیں ہے، ایمان اس کے دل میں نہیں ہے، مسلمان وہ نہیں ہے، تو اس کا حج بھی اسے فائدہ نہیں دے گا۔ تو سب سے پہلی کامیابی کا جو معیار ہے وہ ایمان ہے۔ قرآن نے کہا کہ قد افلح المومنون، تحقیق کی وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو ایمان لائے، یعنی مومنین کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد کہا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومنین بھی کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کے نماز کی کیفیت بتلائی ہے۔ آج ہماری مسجدوں میں جو بچے آتے ہیں وہ بچے بہت شور شرابہ کرتے ہیں، نمازیوں کو بہت ڈسٹرب کرتے ہیں، انہیں ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں مشرکین کے نماز کا تذکرہ کیا ہے کہ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کعبہ بنائے جانے کے بعد اسی وقت سے لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے اور حج کرنے لگے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ مشرکین مکہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور وہ اپنے دو عمل پر بہت زیادہ فخر کرتے تھے۔ ایک تو اس عمل پر کہ ہم خانہ کعبہ کے ذمہ دار ہیں، اور دوسرا اس عمل پر کہ ہم جتنے بھی خانہ کعبہ کی طواف یا حج کرنے کے لیے جتنی بھی عوام آتی ہے ہم ان کی خدمت کرتے ہیں۔ کوئی ستو پلا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اپنے دو عملوں پر وہ بہت فخر کرتے تھے۔ ایک خانہ کعبہ کے معمار ہونے کی وجہ سے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، خانہ کعبہ ہمارے باپ یا ہمارے دادا کا ہے، ہم اس کے معمار ہیں، بنانے والے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم اس کے خدمت گزار ہیں، ہم خدمت کرنے والے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں ان کی کیفیت یہ تھی، خانہ کعبہ کا ان کے یہاں احترام اتنا زیادہ تھا کہ دن میں مرد ننگے ہو کر کے طواف کرتے تھے اور رات میں عورتیں ننگی ہو کر کے طواف کرتی تھیں۔ ان کے دلوں کے اندر ایک شرم یا ایک حیا باقی تھی جو حقیقتاً شرم نہیں تھی۔ وہ سودی کاروبار کرتے تھے، اسی پیسے سے وہ کپڑے خریدتے تھے، تو کہتے تھے کہ جو یہ پیسہ ہے اس سودی پیسے سے ہم نے یہ کپڑا خریدا ہے، تو اب یہ کپڑا پہن کر کے ہم خانہ کعبہ کی عظمت اتنی ہے کہ ہم اس کا طواف یہ کپڑا پہن کر کے نہیں کریں گے۔ حالانکہ وہی کھاتے بھی تھے، لیکن ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم یہ سودی کپڑے کا یا سودی کاروبار کا جو پیسہ اس میں لگا ہے اس کو پہن کر کے ہم اس کا طواف نہیں کریں گے۔ وہ پاک صاف ہو کر کے اپنے نظریے کے حساب سے، جیسے آج بہت سارے لوگ ہیں، آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم دیکھو گے ایک ایسی قیامت کے قریب ایک ایسی جماعت آئے گی کہ جب ان کی نماز کو تم دیکھو گے تو تمہارا نماز بہت حقیر لگے گا تم کو، کہ اللہ اکبر، وہ اتنی رکعت پڑھ ڈالے، ہم صرف اتنی رکعت پڑھیں۔ ان کے قرآن کو دیکھو گے، قرآن کی تلاوت کو دیکھو گے تو اپنے قرآن کی تلاوت کو بہت حقیر سمجھو گے، لیکن جو ان کے قرآن کی تلاوت ہے وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی۔ کیوں؟ سنت کے موافق نہیں ہوگا، صحابہ کا سرٹیفکیٹ اس کے ساتھ نہیں لگا ہوا ہوگا کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا صحابہ نے کیا ہو، اس شرط پر وہ چیز ہو۔ تو وہ لوگ
خانہ کعبہ کا دن میں مرد حضرات ننگا طواف کرتے تھے اور رات میں عورتیں کرتی تھیں۔ ان کی نماز کیسے ہوتی تھی خانہ کعبہ میں؟ کہا وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ۔ خانہ کعبہ کے پاس جب وہ پہنچتے تھے تو سیٹی بجاتے تھے اور تالی مارتے تھے، سیٹی بجاتے تھے اور تالی مارتے تھے۔ یہ ان کے نماز کی کیفیت تھی، یا یہ ان کے دعا کی کیفیت تھی کہ خانہ کعبہ کے پاس پہنچ کر کے سیٹی بجانا اور تالی بجانا۔ آج ہماری مسجدوں میں بھی ایسا ہو رہا۔ ہمیں بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ نہیں، وہ مسجد ہے، نماز کے دوران بات نہیں کی جاتی ہے، تکبیر تحریمہ جو ہے اس کے بعد بات چیت حرام ہو جاتی ہے، اور سلام پھیرنے تک آپ دوران نماز بات نہیں کر سکتے۔ تو کہا کہ وہ مومنین کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون۔ بہت سارے لوگ ہیں آج کے، اگر اپنے معاشرے میں دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں اور دنیا کے ہر فحش کام میں، ہر لغو کام میں وہ بہت آگے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، دیہاتوں کی کہاوت ہے، اللہ رب العالمین سارے حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے، کہا جاتا ہے کہ یہ حاجی ہے بہت بڑا پاجی ہے۔ کچھ لوگ ایسے معاشرے میں ہوتے ہیں نماز کے ساتھ ساتھ، نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ بہت سارے لغویات میں پھنسے ہوتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ نہیں، وہ مومنین کامیاب ہیں جو لغویات سے، فحش کاموں سے، فحش باتوں سے، فحش گندے دوستوں سے اعراض کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون۔ وہ مومنین کامیاب ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ہر شخص زکوٰۃ دے رہا تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ آیا تو کچھ ایسی جماعت وجود میں آئی جنہوں نے یہ کہا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جب تک ہم زکوٰۃ دے رہے تھے، اور اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہمارے مال پاک ہو گئے، ایک بار ہم نے دے دیا اب ہم نہیں دیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت بڑا سخت رویہ اپنایا، کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی شخص زکوٰۃ کے رقم میں ایک رسی دیتا تھا، رسی، اور اگر اس نے وہ رسی دینے سے انکار کر دیا تو میں اس سے جہاد کروں گا۔ تو کہا کہ وہ مومنین کامیاب ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون۔ وہ مومنین کامیاب ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن نے بتلا دیا کہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ جس وقت قرآن کریم کا نزول ہوا اس کے بہت دنوں تک عربوں کے ہاں یہ رواج تھا لونڈی کا، تو کہا اپنی بیوی کے ساتھ آدمی رہے یا اپنی لونڈی کے ساتھ تو ایسی صورت میں اس پر کوئی ملامت نہیں ہے، لیکن بیوی اور لونڈی کو چھوڑ کر کے، اس وقت تو لونڈی کا بھی تصور ختم ہو چکا ہے، یعنی بیویوں کو چھوڑ کر کے اگر کوئی شخص ان کے علاوہ کسی اور کی تلاش میں ہے تو وہ شخص کیا ہے؟ کہا فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ ایسے لوگ شرکشی کرنے والے ہیں۔ زنا یہ بہت بری عمل ہے۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، لیکن آج بہت بڑا مسئلہ بھی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ جیسے شادی کے لیے یا بارات کے لیے ایک اچھے خاصے رقم کی ضرورت ہے، بچہ ابھی پاؤں پر نہیں کھڑا ہوا ہے، کیسے اس کی بارات کر دی جائے؟ بچہ بھی پاؤں پر نہیں کھڑا ہوا۔ انشاءاللہ العظیم اس کی تفصیل سورہ نور میں آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے، جو ذمہ دار ہیں ان ذمہ داروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا۔ اپنے معاشرے میں شادی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ انسان شادی کرنے کے لیے 100 بار جاگتے ہوئے بھی سوچتا ہے۔
اور زنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ اگر کسی بھی نوجوان کے پاس 1000 روپے ہوں تو بڑی آسانی سے وہ کام انجام دے سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین تمام نوجوانوں کو محفوظ رکھے۔ کہا والذین هم لفروجہم حافظون، وہ مومنین کامیاب ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس نے کہا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں زنا کی اجازت دے دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ تو بہت تیز غصہ ہوئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے معلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کو پرکھ لیا، جانچ لیا، بہت بڑے مدبر آپ تھے۔ آپ نے اس نوجوان کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ کیا تم اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا اپنی بہن کے ساتھ؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون ایسا شخص ہے جو اپنی بہن کے ساتھ زنا کرنا پسند کرے گا؟ کہا اپنی خالہ کے ساتھ۔ پھر اس نے کہا کہ کون ایسا شخص ہے جو اپنی خالہ کے ساتھ زنا کرنا پسند کرے گا؟ پھر آپ نے پوچھا کہ تم اپنی پھوپھی کے ساتھ زنا کرنا پسند کرو گے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون ایسا بدبخت ہے جو اپنی پھوپھی کے ساتھ زنا کرنا پسند کرے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے کہا کہ تم جس کے ساتھ بھی زنا کرو گے وہ یا تو کسی کی ماں ہوگی، یا کسی کی بہن ہوگی، یا کسی کی بیٹی ہوگی، یا کسی کی خالہ ہوگی، یا کسی کی پھوپھی ہوگی۔ کہا جب تم نہیں پسند کرتے ہو تو کوئی اور اپنے ان تمام رشتوں کے ساتھ اس عمل کو پسند کرے گا؟ اس شخص نے فوراً توبہ کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برکت کی دعا دی۔ قرآن نے کہا کہ وہ مومنین کامیاب ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم مجھے جو تمہارے دونوں ڈاڑھوں کے درمیان یعنی زبان کی ضمانت دے دو، اور جو تمہارے دونوں پیروں کے درمیان شرمگاہ ہے اس شرمگاہ کی ضمانت دے دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اضمن لکم الجنہ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ انسان جو بھی برائی کرتا ہے اس برائی کا تعلق یا تو اس کے زبان سے ہوتا ہے یا اس کے شرمگاہ سے۔ قرآن کریم نے بتلایا کہ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ مومنین کامیاب ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد کہا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، چھٹے وہ مومنین کامیاب ہیں جو امانتوں کا خیال کرنے والے ہیں، امانت داری دکھانے والے ہیں۔ کہا امانتوں کا اور عہد و پیمان کا۔ کسی شخص کو کوئی ڈیوٹی دی گئی، کوئی اس کے ذمہ کوئی مال کیا گیا، اس نے اس میں خیانت نہیں کی۔ ایک امانت کی تیسری قسم یہ ہے کہ کسی شخص نے چاروں طرف دیکھ کر کے آپ سے کوئی بات چپکے سے کہی، آپ سے کوئی بات چپکے سے کہی، پہلے اس نے چاروں طرف دیکھ لیا کہ کہیں کوئی سن تو نہیں رہا ہے، پھر اس نے آپ کے کان میں چپکے سے وہ بات کہی، تو وہ بات بھی امانت ہے، وہ بات بھی آپ کو امانت کے طور پر اس نے کہی ہے۔ اس آپ کو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اس شخص کی بات کو اپنے سینے میں دفن کر دیں، لیکن معاشرے کی کیفیت یہ ہے کہ انسان کو کسی کی بات نہیں ہضم ہو پاتی۔ جیسے اگر کسی نے کچھ بھی راز کی بات کہی یا امانت کی بات کہی، انسان فوراً جا کر کے اسے دوسروں سے بیان کر دیتا ہے۔ اور عہد مسلمان یا مومن کی یہ علامت نہیں ہے کہ اگر وہ کسی سے عہد کرے، کوئی بات کرے، کوئی وعدہ کرے تو اس پر وہ وعدہ خلافی کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور اگر کہیں لڑائی اڑائی ہو تو فوراً وہ گالی پر اتر آئے۔ یا
تیسری یہ چیز بھی کہی گئی ہے دوسری حدیث میں کہ اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت میں وہ خیانت کرنے لگے۔ حدیث ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس امانت میں وہ خیانت کرے، وہ چاہے مالی ہو، چاہے قولی ہو، چاہے جیسی امانت ہو۔ تو کہا وہ مومنین کامیاب ہیں جو اپنی امانتوں کا اور اپنے عہد کا پاس و لحاظ کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد مومن کی جو آخری کامیابی ہے، پہلی کامیابی بھی اس کی نماز ہی ہے اور آخری کامیابی بھی کہا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ مومنین کامیاب ہیں جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی نماز کو جیسا قرآن نے کہا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنوں پر نماز ایک وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ اب ظہر کی نماز کا وقت ہے، آدمی سویا ہوا ہے، اس کو عصر میں پڑھ رہا ہے۔ عصر کی نماز کا وقت ہے، سویا ہوا ہے، مغرب میں پڑھ رہا ہے۔ مغرب کا وقت ہے، مارکیٹ میں گھوم رہا ہے، عشاء میں پڑھ رہا ہے۔ تو یہ نماز کی حفاظت نہیں ہے۔ نماز کی حفاظت یہ ہے کہ انسان اس پر مداومت کے ساتھ ساتھ اسے اس کے وقت پر ادا کرے۔ کہا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ مومنین کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کہا یہ 8 اوصاف جن کے اندر آ جائیں، کہا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہوں گے۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، اور فردوس کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یعنی جو بھی مومن ان 8 اوصاف سے متصف ہوں گے وہی جنت کے وارث ہوں گے اور جنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم کو بھی انہی 8 صفتوں سے جو متصف مومنین ہیں انہی میں سے بنا۔ الہ العالمین ہمیں نماز کی حفاظت کرنے والا، لغویات سے بچنے والا، نماز میں خشوع خضوع اختیار کرنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا اور اپنی امانتوں کا پاس و لحاظ کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔